چشتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ چوتھا حق یہ کہ اللہ کے نبی سے محبت کی جائے، اللہ کے نبی سے کیا کی جائے؟ محبت کی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک میں اس کو اپنے آل سے زیادہ محبوب نہ ہو، اس کے خاندان سے زیادہ محبوب نہ ہو، اس کے اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو، اس کے ماں باپ سے زیادہ میں محبوب نہ ہو، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تمہیں چاہیے تم مجھے اپنے آپ سے زیادہ محبوب رکھو، اپنی اولاد سے زیادہ محبوب رکھو، مال سے زیادہ محبوب رکھو، ماں باپ سے زیادہ مجھے محبوب رکھو، تب مومن ہوگے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے اپنے مال سے بھی زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، لیکن میرا نفس مجھے زیادہ محبوب ہے آپ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تب بھی مومن نہیں ہو سکتے، عمر تب بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں۔ عمر فاروق نے کہا اللہ کے نبی اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الآن عمر، ابھی عمر تم پکا مومن بن گئے۔ اب کیا بن گئے؟ تم پکا مومن بن گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن اس وقت بندہ بن سکتا ہے جب اللہ کے نبی کو وہ اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے والدین سے زیادہ محبوب رکھے۔ اگر محبوب رکھا تو تب وہ مسلمان ہو گیا، تب وہ کامل مومن ہو گیا۔ اور صحابہ نے اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ مثلا اب صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے مشرکین نے ایک کافر کو بھیجا کہ جا کر دیکھو صحابہ کی تعداد کتنی ہے، صحابہ کی تعداد کتنی ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد ہے نا کہ اللہ کے نبی کو 1400 صحابہ کے ساتھ روکا تھا مکہ کے مشرکین نے۔ اللہ کے نبی کیوں آ رہے تھے؟ عمرے کے لیے آ رہے تھے۔ 1400 صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی مدینہ سے نکلے، عمرے کے لیے آ رہے تھے۔ مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے روکا کہ داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا مذاکرات کے لیے آ جاؤ، تو انہوں نے اپنے ایک بندے کو مذاکرات کے لیے بھیجا اور ساتھ یہ کہا کہ آپ دیکھ لیں، صحابہ کی تعداد کو بھی دیکھ لیں۔ یہ بندہ آیا، اس نے صحابہ کو دیکھا، آیا تھا صحابہ کی تعداد گننے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے۔ وہ تعداد کیا گنے، صحابہ کے عمل کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ انہوں نے یہاں دیکھ کر جا کر اپنے بڑے سرداروں کو کہا تم کس سے لڑنے کی بات کرتے ہو، تم کس سے لڑنے کی بات کرتے ہو؟ ان کے پاس ایسی فوج تیار ہے، وہ جان دینا تو دور کی بات ہے، وہ اپنا لعاب باہر زمین پہ پھینکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ساتھی صحابہ گرنے نہیں دیتے، اس کے لعاب کو اپنے ہاتھوں میں لگا کے اپنے جسم پہ ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اپنے نبی کے لعاب کو زمین پہ گرنے نہیں دیتا، وہ اپنے نبی کا خون زمین پہ کیسے گرنے دیتا ہے؟ کس قوم سے لڑنے کی بات کرتے ہو؟ وہ ایسا بندہ ہے جب وضو کرتا ہے، وضو کے پانی کو اپنے لیے وہ پانی سے برکت سمجھ کر اپنے جسم میں، اپنے چہرے پہ ملتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم میں نے حبشہ کے بادشاہ بھی دیکھے، میں نے کیسر و کسرا کے بادشاہ بھی دیکھے، لوگ ان کی اتنی تعظیم نہیں کرتے جتنی تعظیم محمد کے یار اور محمد کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں۔ جب وہ بات کرتے ہیں تعظیم کی وجہ سے وہ اپنے نبی کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے، اتنی عظمت ان کے دل کے اندر ہے۔ تم کن سے لڑنے کی بات کرتے ہو؟ اس کو کہتے ہیں محبت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں محبت۔ تو اللہ کے نبی کے یہ 4 حقوق مجھے اور آپ کو ادا کرنے۔ کون سے حقوق ہیں؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لایا جائے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ہمارا اپنے حبیب پر، اللہ کے نبی پر ایمان ہے، اور اس ایمان کو اللہ مرتے دم تک قائم و دائم رکھے۔ رضیت باللہ ربن، پڑھو رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کو کہا اے عمر فاروق تم میرے سامنے تورات کی تلاوت کرتے ہو۔ تورات کس پہ نازل ہو گئی؟ حضرت موسیٰ پہ نازل ہو گئی۔ رب کعبہ کی قسم اگر یہ تورات کا مالک بھی زندہ ہوتا، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، تو وہ آج بھی تورات نہ پڑھتے، وہ میری اتباع کرتے۔ وہ کس کی اتباع کرتے؟ میری اتباع کرتے، مجھ پر ایمان لاتے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ تمام انبیاء کی مجلس بلائی، تمام انبیاء کی بیٹھک بلائی، اور تمام انبیاء کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو خطاب کیا، نبیوں کی روحوں کو خطاب کیا۔ اے میرے نبیوں، آدم علیہ السلام سے لے کر اے عیسیٰ علیہ السلام، تمام نبیوں، تمہارے دور میں میرا نبی آئے، تمہارے دور میں میرا نبی آئے،
اب اللہ کے علم میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ کے نبی نہیں ہے, ہر ایک اپنے دور میں آئے گا, لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان کو نبیوں کے سامنے بیان کیا کہ میرا نبی تمہارے دور میں آ جائے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, ضرور تم سب نبیوں کو میرے اس نبی پر ایمان لانا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں نبی پر ایمان لانا. جب تمام نبیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تاکیدی حکم ہے, حکم نہیں تاکیدی حکم. لا تؤمنن, عربی سمجھنے والے سمجھتے ہیں لام بھی تاکید کے لیے, نون بھی تاکید کے لیے, لا تؤمنن مانا تم ایمان لاؤ گے, یہ ترجمہ نہیں ہوگا لا تؤمنن تم ایمان لاؤ گے, نہیں, ضرور بر ضرور, تاکید مانا ضرور بر ضرور تم میرے نبی پر ایمان لاؤ گے, تم میرے حبیب پر ایمان لاؤ گے. اگر تمہارے دور میں میرا نبی آئے تو تمہیں میرے نبی پر ایمان لانا پڑے گا. جب اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو اپنے نبی پر ایمان لانے کا پابند کیا, میں اور آپ کون ہیں؟ میں مجھے اور آپ کو اپنے نبی پر ایمان لانا واجب اور فرض ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جہنم کے گڑھے سے, میں اور آپ جہنم میں گرنے والے تھے. قرآن کہتا ہے تم تو جہنم میں گرنے والے تھے, تم تو جہنم کے بالکل کنارے تک پہنچ گئے تھے, بس ایک قدم باقی تھا جہنم میں گرنے کے لیے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ, تم جہنم کے گڑھے میں تھے. اللہ فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے کفر کی وجہ سے, تم اپنے شرک کی وجہ سے, اللہ کو نہ جاننے کی وجہ سے, اللہ کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے تم جہنم کے کنارے تک پہنچ گئے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, میں نے اپنے نبی کو بھیج کر انہوں نے جہنم کے کنارے سے تمہیں ہٹا کر جنت کا راستہ دکھا دیا. بات سمجھ میں آ گئی نہیں ہے؟ تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم زور لگا رہے ہو کہ جہنم کی طرف جانے کا, میں تو تمہیں سریر سے پکڑ کر, کمر سے پکڑ کر جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا اس عمل کا, اور دوسری بات یہ ہے اللہ نے ہر قسم کی ہزاروں نعمتیں ہمیں دی, لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا. اللہ نے ایک عظیم نعمت, وہ اللہ کے پاس تھی بھی ایک نعمت, اور اللہ کے پاس کوئی نعمت نہیں تھی, اس طرح کی ایک ہی نعمت تھی, اس طرح کی ایک ہی نعمت تھی, اور وہ نعمت کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں. اللہ نے اپنا نبی, آخری محبوب ترین نبی ہمیں دے کر پھر کہا میں نے تم پر بڑا احسان کیا کہ اپنا نبی تم میں بھیجا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنے آزادی, کتنی نعمتیں دی, کسی نعمت پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا, کسی نعمت بھی نہیں, لیکن فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنا رسول تم میں بھیجا ہے. ورنہ اس رسول کے امتی ہونے کے لیے انبیاء ترستے تھے, اور ہم نے بغیر کسی فریاد کو اس نبی کا تمہیں امت ہی بنایا ہے. اس رسول پر ہمارا ایمان ہے, ایمان رہے گا, اور اللہ کرے کہ قیامت تک ایک ایمان قائم و دائم رہے.